شفٹنگ آف پرزنرز ہے. آپ ان کو اگر چھڑا نہیں سکتے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عمر صاحب نے یہ آفر کیا تھا کہ وہ معراج ملک کو لیگل ہیلپ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو ہمارے قیدی جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں جموں کشمیر سے باہر ہیں، کیا عمر صاحب ان کو لیگل ہیلپ پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کے کیس لڑے جائیں؟ کیونکہ بڑے غریب لوگوں کے بچے ہیں یہ. اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں، اگر کرنا تو چاہیے، مگر تب تک کم سے کم ان کو یہاں کشمیر میں واپس لایا جائے جیلوں میں. کیا اس بارے میں اسمبلی میں جو پہلے بھی ہم نے ریزولوشن لایا تھا، کیا اس قسم کے ریزولوشن پاس ہوں گے، ڈسکشن ہوگا؟ اسی طرح سے میں کیا سمجھتی ہوں کہ جنرل پبلک سیفٹی ایکٹ جو کمٹمنٹ بھی رہی ہے نیشنل کانفرنس کی، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں، پر کیا کم سے کم ڈسکس تو کر لیں اسمبلی میں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پبلک سیفٹی ایکٹ کوئی بات کرتا ہے زور سے تو اس کو پی ایس اے لگاؤ، کسی نے بد کلامی کی، ایم ایل اے ہو یا کوئی ہو، اس کو پی ایس اے لگاؤ. مجھے لگتا ہے پی ایس اے کے اوپر جنرل ڈسکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں پی ایس اے کے اندر میں کوئی، اگر آپ معراج ملک کے خلاف پی ایس اے لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے بڑی کوئی بد کلامی کی ہے، تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں جو کشمیر کے ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہے پی ایس اے کے انڈر، انہوں نے کیا کیا ہوگا، کون سا بڑا ایسا گناہ کیا ہوگا انہوں نے. دوسری ایک بہت ہی سیریس، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایک بار لایا تھا یہ جو ڈیلی ویجرز ہے ان کو ریگولرائز کرنے کا، ہم نے اس میں بھی ایک بل لایا تھا، ریزولوشن لایا تھا، جس کو بالکل سرکار نے درکنار. مجھے لگتا ہے یہ برننگ ایشوز ہیں اس وقت، ہارٹی کلچر ہو، ٹورزم ہو، قیدیوں کی بات ہو، یا ڈیلی ویجرز کی بات ہو، یا پی ایس اے کی بات ہو. پر اس کے علاوہ میں ایک تھوڑی سی ایسی بات کہنا چاہوں گی جو مجھے معلوم ہے شام کو جتنے بھی گودی میڈیا کے چینلز ہیں اس کو اچھالیں گے، کہ عمر صاحب کو یاد ہوگا 2013 میں افضل گورو نے چیخ چیخ کے کہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ایک ایس ٹی ایف کا جو ہے ڈی ایس پی وہ لے کے گیا، اس نے مجھے جس نے اصل میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا پارلیمنٹ اٹیک میں، محمد یا کیا نام تھا اس کا، اس کو ٹرانسپورٹ دیا، اس کے لیے فلیٹ ہائر کروایا، میرا کوئی قصور نہیں، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی. یہاں تک کہ جب 2020 میں دیویندر سنگھ پکڑا گیا، اس کے بعد بھی اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا. ملٹنڈو کے ساتھ پکڑا گیا، تو میں نہیں سب کہتی ہوں کہ دیویندر سنگھ ہی انوالو ہوگا اس میں، تو اوپر بہت بڑی جو ہے پوزیشن پہ لوگ انوالو ہوں گے، اور تب تو عمر صاحب تماشا دیکھتے رہ گئے. آج یاسین ملک کا ہے، یاسین ملک نے کچھ ایفیڈیوٹ میں کچھ باتوں کا خلاصہ کیا ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کنٹیسٹ لیگیلٹی کہ اس کے خلاف 65 کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، جس میں ایک جو ٹیرر فنڈنگ کیس میں، جس میں انکلوڈ نہیں ہے کو جو 5 ان پہ اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے ایئر فورس کے 5 آفسروں کو مارا تھا، یا اغوا کا کیس، اس میں وہ نہیں شامل ہے. ان کیسوں کے علاوہ ایک ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں پلاٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ، ان کو عمر قید ملی ہے، جس کے لیے این آئی اے اب کہتا ہے کہ ان کو پھانسی ملنی چاہیے. تو میں یہ ضرور گزارش کروں گی کہ عمر صاحب سے یہ مسئلہ وہ اٹھائیں، اس لیے کہ یاسین ملک نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر نرسمہا راؤ سے لے کے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک، اٹل بہاری واجپئی، آئی کے گجرال، سب کے دوران اس کو پرسویٹ کیا گیا کہ وہ وائلنس چھوڑ کے پیس پروسیس میں ان کی مدد کرے، جس میں بڑے بڑے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ آر کے نارائن تھے، این ایس اے تھے، چاہے جو یہ دلت صاحب ہیں، چاہے اجیت دوول صاحب ہیں، یہ سب اس پروسیس میں انوالو رہے ہیں. ان میں سے تو 2 زندہ ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے ابھی این ڈی اے کی سرکار میں 2015 سے بہت سارے نیگوسیشنز ہوئے، اسام میں ہوئے، نارتھ ایسٹ میں ہوئے، چھتیس گڑھ میں ہوئے، جہاں پر ملیٹنٹوں کے ساتھ، بہت سارے ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی 2015 سے لے کے آج تک، جہاں ان کو بولا کہ آپ ہتھیار چھوڑ دو، ان کے ساتھ بات ہوئی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو اسی طرح سے یاسین ملک کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی 94 میں، جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا. ان کو اٹل بہاری واجپئی تب اپوزیشن کے لیڈر تھے، وہ ان سے ملے، اس کے بعد جو وہ پرائم منسٹر بنے تب بھی ملے، ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملے، اور حافظ سعید سے پاکستان میں ملے، وہ بھی آئی بی کے کہنے پہ ملے.
تو اگر یہ سب باتیں اسٹیٹ اسپانسرڈ تھی، اگر ایک آدمی کو ایک حساب سے یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ آپ وائلنس ترک کر کے کنٹری کے لیے، ہت کے لیے، کنٹری کی انٹرسٹ میں کام کرو، اس کے لیے آپ پاکستان جاؤ، ان کو پاسپورٹ دیا گیا. ہمارے وقت میں مفتی صاحب کے وقت میں ان کو جیل سے رہا کیا گیا. تو یعنی پورا سسٹم، جو پورا اسٹیٹ کی مشینری انکلوڈنگ RSS کی لیڈرشپ، یہ جو ریلیجس لیڈرز، بڑے بڑے بیوروکریٹس، تو جب سب انوالو تھے، تو آج وہ سب بھول، اس کو ایک کنار درکنار کر کے ایک آدمی کو اس لیے عمر قید یا پھانسی کے تختے پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ اس الزام میں جو بھی اس نے ایکشن کیا، جو بھی اس نے کیا، وہ تو اسٹیٹ کے کہنے پہ کیا. تو مجھے حیرانگی ہے کہ عمر صاحب کو کم سے کم، کیونکہ یہ آج یاسین ملک کی بات نہیں ہے. دیکھیے ٹیرر فنڈنگ کے کیسز یہاں آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ایون یہ جو ہمارے انجینئر رشید صاحب ممبر پارلیمنٹ ہے، جن کو پارلیمنٹ الیکشن کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے ان کو باہر چھوڑ دیا گیا تھا کہ تاکہ کسی کو وہ جتانے میں اپنا رول ادا کر سکے، پر وہ ایسا نہیں ہو، الٹا وہ خود جیت کے. اچھی بات ہے، مگر ان کو بھی ٹیرر فنڈنگ کا کیس ہے کہ بھائی انہوں نے ٹیرر فنڈنگ کرتے تھے، جمع کرتے تھے، جو یاسین ملک کے خلاف ہے کہ پھر وہ اسپانسر کرتے تھے ٹیررسٹ کو، پھر یونین کے خلاف ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو اگر آج عمر صاحب اس پہ بات نہیں کریں گے، میں نہیں کہتی کہ ان کو کوئی یاسین ملک کا کیس پلیڈ کرنا ہے، مگر میں کہتی ہوں جو ایفیڈیوٹ میں پہلے افضل گورو نے جو بات کہی، اس میں انہوں نے اس کو اگنور کیا، بات نہیں کی، جبکہ اس کے بعد وہ دویندر سنگھ پکڑا بھی گیا، اس کے بعد بھی کوئی بات نہیں ہے، پوچھ تاچھ نہیں، وہ کیا ہوا تھا. آج یاسین ملک کی باری ہے، کل کسی اور کی باری آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہونا چاہیے کہ یہ جو، اور آج کل اجے دول صاحب فارچونیٹلی زندہ ہے، دولت صاحب زندہ ہے، ان کو بھی ایز اے مورل رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے کہ اگر کسی ملیٹنٹ لیڈر کو انہوں نے انہوں نے اس کو وائلنس سے گاندھین راستے پہ وہ آ گیا، تو آج آپ اس کو دوبارہ یو ٹرن کر کے سارا اس کے منہ پہ تھوپ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ڈائلاگ جو ہے آگے سے کوئی بھی کشمیری سامنے نہیں آئے گا ڈائلاگ کے لیے. اور یہ ایک اسٹیٹ کا اپنا ایک ہوتا ہے مورل رسپانسبلٹی، ایک مورالٹی ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی بات کی عزت نہیں رکھ پاؤ گے، اپنی بات کی جو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا نہیں اتر پاؤ گے، تو مجھے لگتا ہے یہ نہ جموں کشمیر کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات اچھی ہے. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ پیپل آن دا انٹرنیشنل لیول اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ بات کریں، عمر صاحب بات کریں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.